نحمده ونصلي ونسلم على رسولك الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اپنے سلسلے واقعات بخاری میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم نے سلسلہ وار پہلے گفتگو ہم نے مکمل کی ہے۔ اس گفتگو میں آقا علیہ السلام کے اختیارات تشریعیہ یعنی حاکمیت تشریعیہ پر بھی گفتگو کی، اور پھر حضور علیہ السلام کی شان اختیارات تکوینیہ پر بھی گفتگو کی، اور پھر سیر حاصل گفتگو کی۔ صحیح بخاری شریف سے ہم نے حدیث پڑھی اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شان حاکمیت تشریعیہ سے بھی نوازا ہے اور شان حاکمیت تکوینیہ سے بھی نوازا ہے۔ تو اس کے اوپر احادیث کے انبار تھے جو ہم نے الحمدللہ صحیح بخاری شریف سے آپ کو دکھائے تھے، اور پچھلے درس کے اندر میں نے یہ بات آپ کو عرض کر دی تھی کہ یہ ہمارا اس ٹاپک پر صحیح بخاری شریف میں آخری درس ہوگا۔ اگلے درس سے ہم صحیح بخاری میں تبرکات کی تعلیمات جو صحیح بخاری میں اس موضوع پر جو حدیث آئی ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ لہذا یہ آج ہمارا پہلا درس ہوگا جس کے اندر ہم تبرکات مصطفیٰ پر گفتگو کریں گے، اور اس پہ احادیث ساری کی ساری انشاءاللہ عز و جل صحیح بخاری سے آئیں گی۔ اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ہم روایت صحیح بخاری سے پڑھیں گے۔ ہاں، جب روایت صحیح بخاری سے پڑھ لیں گے تو پھر اس کی مزید تشریح کے لیے دیگر کتابوں سے حدیث آئے گی، لیکن اس موضوع کے اوپر پہلے ہم صحیح بخاری سے آپ کو ماخذ دکھائیں گے۔ تو آج بھی کہ حضور علیہ السلام نے تبرکات کی خود تعلیم دی، اس موضوع کے اوپر پہلی حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث پاک کو لائے، اور حدیث نمبر ہے 4083، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفضائل میں بھی ہے، اور روایت اس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مکة والمدینة ومعه بلال فأتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعرابی فقال الا تنجز لي ما وعدتني فقال له ابشر فقال قد اكثرت علي من ابشر فاقبل على ابي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبلا انتما قال فقبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لاشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا فاخذ القدح ففعلا فنادت سلمة رضی اللہ تعالی عنها من وراء الستر ان افضل لأمكما فافضل لهما منه طائفة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری روایت ہے
صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، وہ کہتے ہیں میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام جعرانہ کے مقام پر حضور موجود تھے۔ کہتے کہ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، یعنی بتایا کہ میں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اور حضرت بلال دونوں ہی اس واقعے میں موجود تھے۔ اتنے میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اعرابی یعنی دیہات سے کوئی بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں فرمائیں گے؟ اب وہ وعدہ کیا تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے آ کر اپنی بات کی، کیا آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ وہ پورا نہیں کریں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اکثر مجھے مبارک ہو فرما دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ناراضگی کی حالت میں حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس نے تو بشارت قبول نہیں کی، تم دونوں اسے قبول کر لو۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسے قبول کیا۔ اب جتنی روایت اب تک میں نے پڑھ لی ہے، دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو مبارکباد دی، معلوم نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کس بات سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن اس نے اس بات کو یا تو تنزن اس بات کو ٹھکرا دیا یا پھر اس نے جہالت کی بنیاد پر ٹھکرا دیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام یعنی حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ تم اسے قبول کر لو، تو حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور ہمیں قبول ہے، یعنی کہ ان کو عنوان کا پتہ نہیں کہ یہ برکت کس اعتبار سے ہے، لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ زبان رسالت سے نکلا ہے تو یہ بہت بڑی برکت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب سارا واقعہ ہو گیا، اس عربی نے مبارک مصطفیٰ کو ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا، اور صحابہ کرام نے بغیر عنوان جانے حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر عنوان جانے صرف زبان رسالت مآب سے نکلنے کی وجہ سے کہا کہ ہمیں قبول ہے۔ جب یہ واقعہ پورا ہو گیا، اب آگے حدیث کے لفظ آتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ایک برتن منگایا اور اس میں اپنا دست اقدس اور چہرہ مبارک کو دھویا۔ اب حدیث میں لفظ نہیں کہ اس سے دھویا، نہیں، اس میں دھویا، ہاتھ اس میں دھوئے اور چہرہ اقدس بھی اس میں دھویا، اور پھر اس میں کلی فرما دی، یعنی اس پانی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا، یا حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی جو مبارک قبول کر چکے تھے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل فرما کر اور حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ تم دونوں اسے پی لو، باقی پانی یعنی کہ کچھ پی لو، اور پینے کے بعد جو بچ جائے فرمایا کہ وہ اپنے چہروں اور سینوں پر چھڑک لو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ تم دونوں کو بشارت ہو۔ ان دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے برتن لے کر حکم کی تعمیل کی اور پانی، تبرک والا پانی پی رہے تھے،
اور اپنے چہروں پر مل رہے تھے، اتنے میں پردے کے پیچھے، یعنی کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یا دیوار کے پیچھے سے، یا یعنی کہ پردے والی جگہ سے آواز آئی۔ وہ آواز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ چونکہ پردے کے اندر سے یہ صورتحال دیکھ رہی تھی، انہیں آواز دی، یعنی حضرت بلال حبشی کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی کہ اس بابرکت پانی میں سے کچھ حصہ اپنی ماں کے لیے بھی ضرور چھوڑنا۔ اب وہ پانی کیا تھا؟ وہ پانی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے تھے، اور اپنا چہرہ منور جو تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ منور وہ بھی دھویا تھا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی، فرمایا کہ اسے پی لو، اور پینے کے بعد جو بچ جائے اس کو چہروں پہ مل لو۔ تو جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو بابرکت پانی کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے بھی خود تمنا کی، اور دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ یہ جو بابرکت پانی تم جس سے برکت لے رہے ہو، پی رہے ہو اور اپنے چہروں پہ مل رہے ہو، فرمایا اس بابرکت پانی میں اپنی والدہ یعنی اپنی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی رکھ لینا۔ ان دونوں صحابہ کرام نے وہ پانی بچا کر ان کی خدمت میں بھی بطور تبرک پیش کر دیا۔ اب یہ روایت صحیح بخاری شریف سے پڑھی گئی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر صریح تعلیمات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پانی بابرکت فرمایا، اپنے دست اقدس سے اپنا چہرہ دھو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو بابرکت فرمایا، اور پھر اس میں کلی مبارک بھی فرمائی، یعنی کہ لعاب دہن کے فیض و برکات بھی اس کے اندر آپ نے عطا فرمائے، چہرہ منور کے برکات بھی اس پانی میں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے پیو، اور پینے کے بعد اپنے چہروں پر مل لینا اور سینے پر بھی مل لینا۔ اب کیا ہے، یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبرک کے عقیدے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت سے جاری فرمایا، اور صحابہ کرام سے ترغیباً فرمایا کہ ایسا کرو۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی یہ بتاتی ہے کہ ایک تو یہ عقیدہ تبرکات رسول کا عقیدہ حق ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف صحابہ عمل کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تھا، ایسا نہیں۔ حضور علیہ اس روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بابرکت پانی ہے، جس کو میرے چہرہ اقدس کے مس شدہ پانی ہے، میرے ہاتھ کا مس شدہ پانی ہے، میرے لعاب دہن کی برکت جس پانی کے اندر ہے، فرمایا کہ اسے پی لو، حکماً فرمایا کہ پی لو۔ اب اس سے پتہ چلا کہ تبرکات کا جو عقیدہ ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ سے جاری ہے، اور اس کے اوپر صحابہ کرام صرف اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی سے عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دے کے عمل کروایا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چونکہ پردے کے پیچھے یہ ساری گفتگو سماعت فرما رہی تھی، تو انہوں نے کہا اس تبرک میں میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ اب اس روایت کے اندر، صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرکات کا خود تعلیم دینا یہ بات ثابت ہو گئی، تبرکات کی تعلیم دینا اس واقعے سے ثابت ہو گیا۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ اس کا مطالعہ کرتے جائیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو بخاری کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں نا کبھی کہ یہ بخاری ہے اور حکمن تبرکات کا عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اہل سنت کا عقیدہ مل رہا ہے۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کتاب المساقات میں ہے، امام بخاری لائے، اور یہ حدیث نمبر، پھر اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اسی کتاب المساقات کے اندر 2-3 بار لائے، اسی کتاب کے اندر۔
اور پھر امام بخاری کتاب الاشربہ میں بھی یہ روایت لائے، اور پھر امام مسلم بھی اس کو کتاب الاشربہ میں لائے یہ روایت. اور یہ روایت حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. روایت ہے عن سہل بن سعد قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقدح فشرب منه عن يمینه غلام اصغر القوم والاشیاخ عن یساره فقال یا غلام اتأذن لی ان اعطیہ الاشیاخ قال ما كنت لأوسر بفضلی منك احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأطاعه ایاہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری روایت بخاری مسلم میں، اور یہ بھی میں نے تفصیل بتائی کہ بخاری میں کئی مقام پر یہ روایت ہے. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک نے اس پیالے کو چھوا، حضور نے کچھ پیا، یعنی اس کو بابرکت کر دیا، اپنی نسبت لب اس کو لگا دی، کچھ پیا. کچھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب ایک نو عمر یعنی کہ کم عمر والا لڑکا بیٹھا تھا، اور عمر رسیدہ حضرات بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب عمر رسیدہ لوگوں کو پہلے دے دوں؟ اب دیکھیں، اس سے ایک ادب بھی سیکھیں. وہ جو نو عمر چھوٹی عمر کا بچہ جو تھا وہ دائیں طرف بیٹھا تھا، اور جو عمر رسیدہ لوگ تھے وہ بائیں طرف تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے آپ چیز کو شروع کرتے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پی کر آپ نے اپنے دائیں جانب جو لڑکا یعنی چھوٹی عمر کا بچہ تھا تو اس کو کہا، بیٹے اگر آپ اجازت دیں، یعنی حصہ تو ابتدا تو آپ سے ہی بنتی ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے یہ پیالہ ان عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں. تو وہ جو لڑکا نو عمر بچہ تھا، کیونکہ اس پیالے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہ اقدس نے چھوا تھا، یعنی اس دودھ کے اندر، اس پینے والی چیز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کا فیض مل چکا تھا. تو وہ لڑکا عرض گزار ہوا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بچی ہوئی چیز میں کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. اور یہ لفظ ہے کہ آپ سے بچی ہوئی چیز پر میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، کہ حضور آپ کے لعاب دہن، آپ کے لبھائے اقدس اس کو لگے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی منہ مبارک کی برکت ہے، تو حضور تبرک کی چیز میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، بلکہ میں خود اس کو پینے کی خواہش رکھتا ہوں تاکہ آپ کی نسبت اور آپ کے تبرکات سے خود بھی منور ہو سکوں. تو وہ پیالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عنایت فرما دیا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر اس حدیث پاک کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کر کے، چونکہ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح حدیث مسلم کی ہے، لیکن تشریح کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ وہ غلام کون تھا. ہائے ہائے. وقال النووی وہذا الغلام هو ابن العباس رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں وہ جو غلام چھوٹی عمر کے بچے کا جو ذکر آتا ہے اس حدیث میں، وہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ حبر الحاذق الامہ، یہ امت میں قرآن پاک کی تفسیر کے سب سے بڑے امام. وہ فرماتے حضور چونکہ آپ کے لبہائے اقدس لگے ہیں اس کو، اور آپ کی برکت ہے اس دودھ اور پینے والی چیز کے اندر، اس وجہ سے میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، بلکہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کے وجود اقدس سے برکت ملے وہ میں پیوں. یہ بخاری مسلم کی تعلیمات ہیں آپ کے سامنے.
جو لوگ یہ کہتے ہیں، بخاری پڑھانے والے لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان لوگوں نے صرف بخاری کا نام لینا سیکھا ہے، پر بخاری پڑھی کبھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ، اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت دلائل نظر آئیں گے آپ کو، معتقدات اہل سنت کے دلائل نظر آئیں گے آپ کو۔ اہل سنت کے نظریات کسی ایک کڑی میں بھی قرآن و حدیث سے جدا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی صحیح تعبیر ہی اہل سنت ہے۔ تو بخاری مسلم کے دروس دینے، یعنی بخاری مسلم میں واقعات کے تناظر کے اندر درس دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پتہ چلے کہ بخاری مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ اور دیگر حدیث کی کتب کے جو ائمہ کرام ہیں وہ تمام اہل سنت ہیں، اور ان کی کتابوں میں اہل سنت معتقدات کے، اہل سنت نظریات کے دلائل اتنے زیادہ کثیر ہیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات مشکل بیانی نہیں ہے، جو لوگ بخاری کو پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو تبرکات کا عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں کئی مقامات پر یہ احادیث آئیں۔ تو آج کا درس اسی مقام پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور صحیح بخاری شریف سے تبرکات کے باب میں انشاءاللہ ہم احادیث کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا